رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، لاکھ سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اور رسل علیہم السلام کا تذکرہ ہم نے جمعہ کے خطبات میں شروع کیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عزیر علیہ السلام تک کے واقعات بیان ہوئے. درمیان میں موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کنڈے اور معراج کے حوالے سے گفتگو ہوئی. چونکہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شکوک و شبہات اور مغالطوں کا دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لہذا اس ضمن میں سیدنا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم سلام اللہ علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرنا باقی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ربیع الاول کے حوالے سے تفصیل سے پچھلے سال گفتگو جمعہ کے خطبات میں ترتیب کے ساتھ ہوئی تھی. جن بھائیوں کے پاس اس کی ریکارڈنگ نہ ہو، الحمدللہ ہم نے اہم خطبات جمعہ اور دروس کی ریکارڈنگ کا اللہ کے فضل و کرم سے بندوبست کیا ہے. خصوص الانبیاء کے حوالے سے بھی الحمدللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ سیرت کے حوالے سے جو خطبات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے لے کر وفات تک، وہ الحمدللہ پچھلے سال ربیع الاول میں بیان ہوئے تھے ترتیب کے ساتھ. وہ الحمدللہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. تو جن بھائی کو چاہیے وہ میموری کارڈ میں یا فلیش کے اندر وہ لے سکتے ہیں، اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے جمعہ کے اہم خطبات و دروس پر مشتمل آڈیو ڈیٹا جو ہے وہ تیار کیا ہے، تاکہ آج اس دور میں لوگوں کے پاس جو ایک دعوت و تبلیغ کا بہترین اور آسان ذریعہ ایک اللہ رب العزت نے مہیا کر دیا ہے، وہ موبائل ہے. موبائل ہر بھائی کے پاس موجود ہے اور اس میں میموری کارڈ بھی موجود ہوتا ہے. تو دوران سفر اس کو سنتے رہنا، کسی کو دعوت و تبلیغ کے لیے سنانا، گفٹ کرنا،
تو اس کے لیے ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا تھا. الحمدللہ یہ تیار ہو چکا ہے. قصص الانبیاء والا جیسے ہی مکمل ہوگا یہ بھی انشاءاللہ بھائیوں کے لیے پیش کر دیا جائے گا. اس ضمن میں زکریا علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات، اس سلسلے میں قرآن یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے خطبات میں، چونکہ ان میں عقیدے کے حوالے سے بہت بڑی اصلاح کی بات ہے، تو رمضان کا پہلا خطبہ تو انشاءاللہ رمضان کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہوگا، اور باقی جمعوں کے اندر انشاءاللہ 2 یا 3 جمعوں میں انشاءاللہ زکریا علیہ السلام، مریم سلام علیہ، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات انشاءاللہ بیان ہوں. اس وقت تک درمیان میں جو مختلف قوموں کے حالات آئے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعات بیان ہوئے. مثلا ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اسی طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، قوم سبا کا واقعہ ہے، اصحاب الاخدود کھائیوں والوں کا واقعہ ہے، اس طرح سے اور واقعات. تو انشاءاللہ شعبان بھی اب قریب ہے، تو موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بارے میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو اب یہ جو درمیان کا رمضان سے پہلے کا پیریڈ ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مختلف قوموں کے حالات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اگر ہماری نصیحت کے لیے تذکرہ کیا ہے تو ان کو انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. آج انشاءاللہ ذوالقرنین کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ کہف کے اندر 16ویں پارے میں موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے سوالات کا تذکرہ کیا. یہودیوں کے سمجھانے پر مشرکین مکہ کے سردار گئے یہودیوں کے پاس، کہنے لگے آپ عالم لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے تم ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ کہ ہم اس سے سوال کریں وہ جواب نہ دے سکیں. تو انہوں نے سوچ سوچ کر، عالموں نے عالموں والے سوال ہی کرنے تھے. انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا اصحاب کہف کے حوالے سے، دوسرا سوال موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے حوالے سے، تیسرا ذوالقرنین کے حوالے سے، ایک سوال روح کے بارے میں بھی ان کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی وحی کے ذریعے سے جوابات دیے. ان میں یہ ذوالقرنین کا بھی واقعہ تھا. ذوالقرنین کی شخصیت کون تھی، زمانہ کون سا تھا، قوم کون سی تھی، اس کا اصل نام کیا تھا، قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں. تفاسیر میں بائبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیلیات بہت بے شمار ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی پر ہم ایمان رکھیں. قرآن کا مقصد کس سے بیان کرنا نہیں، قرآن کا مقصد نصیحت کرنا ہے، قرآن کا مقصد ہدایت کی بات بیان کرنا ہے. وہ اعلیٰ ترین انداز کے ساتھ قرآن بیان کر دیتا ہے، تو ہمارے لیے وہ نصیحت کی باتیں ہی کافی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 16واں پارہ ہے، اس میں آیت نمبر 83 فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرن زمانے کو کہتے ہیں، قرن عربی میں سین کو بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو اس کے سر پر جو تاج تھا اس تاج میں 2 کلگیاں لگی ہوئی تھی، 2 تاج تھے. عام طور پر تو ایک تاج ہوتا ہے، ایک کلگی ہوتی ہے، لیکن اس کے 2 سینگ نما تاج تھے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سلطنت بڑی مشرق و مغرب تک وسیع تھی، تو اس کو اگر نقشہ اس کا دیکھا جائے اس سلطنت کا ایسے بنتا تھا جس طرح کوئی 2 سینگوں والا میڈھا ہو، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 2 طرح کے دور عطا کیے، ایک فتوحات کا دور اور ایک فتوحات کے بعد ان علاقوں میں انتظام کرنے کا دور. کیونکہ فتوحات تو کئی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ان علاقوں کو پھر بعد میں سنبھالنا، ان پر حکومت قائم کرنا، یہ پھر کسی کو نصیب ہوتا. بعض ہوتے ہیں علاقے فتح کر کے دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا اور ایسے دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو اس کو دونوں زمانے ملے، فتوحات کا دور بھی
اور بعد میں سنبھالنے کا دور بھی۔ تو بہرحال یہ سب کچھ قیاس آرائیاں ہیں مفسرین کی، قرآن و حدیث نے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا، نصیحت کی بات کی کہ وہ ایک ایمان والا بادشاہ تھا، متقی پرہیزگار تھا، صالح اور مومن تھا، اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا، قیامت کے دن کو ماننے والا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تو وہ محل بنا کر بیٹھ نہیں گیا، اس نے اپنے حرم نہیں بھر لیے، اس نے عیش و عشرت لونڈی غلاموں کے اندر مست نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جہادی مہم پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور لشکر تیار کر کے پوری زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس میں اللہ اکبر مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ایک مسلمان، جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے سلطنتوں کی وسعت عطا کی تو انہوں نے پرندوں تک سے کام کس چیز کا لیا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کا کام لیا، کہ وہ ہد رپورٹ لے کر آتا ہے ملکہ سبا کے حوالے سے یمن سے، اور شاہ سلیمان کو آ کر وہ بتاتا ہے، تو انہوں نے اللہ اکبر جہادی مہم کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ اکبر، تو اب ملکہ سبا مسلمان ہو گئی، اس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر حکمران اللہ کی عدالت میں جب آئے گا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اگر اس نے عدل کیا ہوگا، عوام کے ساتھ انصاف کیا ہوگا، تو اس کا عدل اس کے ہاتھ چھڑوا دے گا، اور اگر اس نے عدل نہیں کیا، ظلم کیا، اس کا ظلم اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ سیاست، یہ حکومت، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ ہر ایک کو ٹائم مل رہا ہے، اس کا ٹائم نوٹ ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے وقت لگاتا ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، زردار بننے کے لیے، غیر ملکی بینکوں میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے، گرین کارڈ اور ویزوں کے لیے، کافر قوموں کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ کے دین کا بھی کوئی کام کرتا ہے، یہ ہر حکمران کی آزمائش ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر شخص رائی ہے، ہر شخص مسئول ہے۔ ایک باپ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا، گھر میں جو اس کی حکومت ہے اس کے بارے میں کہ ان کے دین اخلاق کا کیا تم نے بندوبست کیا، ان کی آخرت کی کیا فکر کی۔ اسی طرح سے اللہ اکبر ایک بیل مالک جو ہے اس سے اس کے سٹاف مزدوروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر شخص رائی بھی ہے، مسئول بھی ہے، اس سے پوچھا بھی جائے گا، اور وہ کسی کا رعیت میں بھی شامل ہے اور کوئی اور بھی اس کی رعیت میں شامل ہے۔ تو دو طرح کی ذمہ داریاں ہر شخص کے اوپر عائد ہیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی، وسعت دی، فرمایا قل، فرما دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأتلو علیکم منہ، ضرور ہم تمہیں اس کا پڑھ کر سناتے ہیں، ذکرہ، اس کا تذکرہ، کچھ تذکرہ، سارا نہیں، منہ، اس کے جو حالات زندگی تھے سلطنت کے، اس میں سے کچھ کا تذکرہ سناتے ہیں، کہ جس سے تم اندازہ لگا لو کہ جب کسی مسلمان کو حکومت ملے تو یہ حکومت ملنا یہ نہیں ہے کہ جناب یہ دنیا داری ہے، چھوڑو جی یہ دنیا ملیچ پلیت، اس کو چھوڑو، نہیں، اسلام کا اپنا ایک نظام حکومت ہے، اس کی داخلہ پالیسی، اس کی خارجہ پالیسی، اس کا عقیدے کا نظام، اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام، اللہ اکبر، اس کی معاشی پالیسی، سب کچھ اسلام کا اپنا ہے، باہر سے کچھ نہیں لینا پڑتا۔ تو جس طرح تاریخ میں مسلمان اللہ اکبر حکمران آئے، یوسف علیہ السلام، اسی طرح سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اس سے پہلے طالوت اللہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ بنی اسرائیل میں بادشاہ بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ اور اب ذوالقرنین کا ذکر ہے تو انہوں نے بھی کیا کیا، انا مکننا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو غلبہ دیا تھا، لہو فی الارض، اس کو زمین میں، بڑا مضبوط اقتدار تھا، بڑا مضبوط غلبہ دیا، بڑی وسیع سلطنت تھی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا مال و اسباب عطا دیا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، باہر سے امدادیں لینے کی، باہر سے امدادیں لینے کی، قرضے لینے کی، قرضے لینے کی کچھ بھی ضرورت نہیں تھی، ہم نے سب کچھ اس کو عطا کر دیا تھا، پیروں پر کھڑی تھی وہ سلطنت۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا اللہ نے وافر عطا کر دیا، الحمدللہ،
اس نے بیٹھ کر حرم بھر کے اللہ اکبر محلات میں عیش عشرت نہیں شروع کی، کر سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا۔ وہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے سب انتظامات سے فارغ ہو کر لشکر کھڑا کیا، فوج تیار کی اور اس فوج کو لے کر جہادی مہم کے لیے روانہ ہو گیا، جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب کر دو، اس کے لیے وہ نکلا۔ اب جس طرح کی آج دنیا میں فوجیں موو کرتی ہیں، اس علاقے میں جب وہ ڈپلائی کرتی ہیں تو ان کے ساتھ سگنل کور موجود ہے جس نے مواصلات کا نظام قائم کرنا ہے، وائرلیس سسٹم قائم کرنا ہے، اسی طرح سے انجینئر کور ہے جس نے پل بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، راستے صاف کرنے ہیں، اسی طرح سے میڈیکل کور موجود ہے کہ کوئی زخمی ہو جائے تو ان کو علاج معالجہ کا بندوبست کرنا۔ یعنی جس طرح سے دنیا کے اندر فوجیں اس انداز کے ساتھ جاتے ہیں، آج کل بری بحری اللہ اکبر اور انفینٹری اس حساب کے ساتھ، پھر ایس ایچ جی اسپیشل طور پر کمانڈوز دستے، پھر ریکی کے لیے انٹیلیجنس اللہ اکبر، تو انٹیلیجنس سپورٹ کے لیے، تو یہ ان سب کاموں کے لیے جس طرح فوج میں مختلف شعبے ہیں اسی انداز کے ساتھ اللہ اکبر وہ ساری تیاری کر کے جہادی مہم کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغ وہ پہنچ گیا مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے پاس، پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں، جنگلوں، وادیوں کو لتاڑتا پچھاڑتا ہوا، فتح کرتا ہوا، لڑتا ہوا، جہاد کرتا 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 کہاں تک پہنچا؟ جہاں جس علاقے کی طرف سے سورج غروب ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا علاقہ بنتا ہے؟ کرۂ ارض پر ایسی جگہ جہاں پر خشکی کا حصہ ختم ہو کر آگے سمندر شروع ہو گیا، یہ ناروے، سویڈن، یوگوسلاویا اللہ اکبر، سربیا، یہ بوسنیا، یہ علاقہ وہاں پر اللہ اکبر یہ جگہ بنتی ہے جو ڈوبتے سورج کی سرزمین جسے کہتے ہیں، یعنی اس جگہ تک جا پہنچا جہاں انسانی آبادی آخر تک رہتی تھی، سارے علاقے فتح کر دیے اس نے۔ وہاں پر جب پہنچا وجدہا تغرب فی عین حامیہ، اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسے سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، سمندر کے کنارے کوئی شخص کھڑا ہو اور سمندر میں سورج کے غروب کا نظارہ کر رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پانی میں سورج جا رہا ہے، حالانکہ وہ پانی میں نہیں جا رہا۔ تو وہ مغرب میں ایسی جگہ تک جا پہنچا جیسے یہ علاقے سویڈن، ناروے والے یہ میں نے بتائے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر بوسنیا سربیا کے پاس تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جھیل آکریڈا آج بھی موجود ہے، جہاں سے بلیک ریور ایسا دریا نکلتا ہے کہ جس کا پانی بالکل کالا ہے، گدلا سیاہ رنگ کا، اور وہ آگے کئی نہروں کے اندر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور سارا آگے دلدلی علاقہ ہے۔ اب دلدلی علاقہ، دلدل میں کیا کیچڑ ہے، اور کیچڑ کے جگہ پر وہاں پر مٹی پانی کھڑا ہو کر وہ کیچڑ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن فرقان حمید میں بات کی کہ وہ اس دلدلی علاقے تک جا پہنچا جہاں پر اس کو ایسے نظر آ رہا تھا کہ سورج کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سورج تو غروب نہیں ہو رہا تھا، وہ تو زمین کی ماوری کر دیتے ہیں اللہ اکبر۔ تو اس کو نظر ایسے آیا، اللہ نے یہ حقیقت بیان نہیں کی کہ سورج کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا ہے، وہ تو سورہ یاسین میں علیحدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والشمس ینبغی، کہ سورج جو ہے اللہ اکبر وہ تجری لمستقر لہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورج اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں اللہ اکبر وہ تیر رہی ہے، اور سورج کا بھی ایک مستقر ہے اور ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہی علم ہے، ہر چیز سفر کے اندر ہے۔ لیکن کرۂ ارض پر جس طرح ہمیں سورج غروب ہوتا طلوع ہوتا نظر آتا ہے، تو ذوالقرنین کو نظر آیا کیا کہ وہاں پر سورج کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، یعنی وہ دلدلی علاقے تک جا پہنچا۔ فرمایا وجد عندہا قوما ووجد عندہا قوما، وہاں اس نے ایک قوم پائی، کچھ لوگ رہتے تھے وہاں پر اللہ اکبر۔ قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ذوالقرنین کے بارے میں کہ کیا وہ انبیاء علیہ السلام میں سے تھے، وہ نبی اور رسول تھے؟ اس کا قرآن کے اندر حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، انبیاء کی جہاں فہرست قرآن میں بیان ہوئی ہے وہاں ان میں بھی ذوالقرنین کا ذکر موجود نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یا تو ان کے ساتھ کوئی وقت کا نبی بھی موجود تھا، جس طرح کے طالوت کے ساتھ سموئیل علیہ السلام موجود تھے، تو اس نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیغام دیتے،
یا پھر اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے، جس طرح شہد کی مکھی میں دل میں بات ڈال دی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اکبر ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دے، جس طرح مریم سلام علیہ کے پاس فرشتے کے ذریعے سے بات پہنچا دی کہ وہ فرشتہ آ گیا ان کے پاس. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یا تو نبی ان کے ساتھ موجود تھے وقت کے نبی، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں بات ڈال. بہرحال یہ متفق ہے سلف صالحین کے اندر کہ ذوالقرنین نبی اور رسول نہیں، متقی صالح پرہیزگار اللہ کے ولی بادشاہ تھے، یہ بات کنفرم ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے ذوالقرنین اما ان تعذب، یہ قوم ہے اس کو اگر تو چاہے ہم تجھے اختیار دیتے ہیں، اگر تو چاہے تو اس کو سزا دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حَسَنًا، یا پھر اگر تو چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کر. اللہ اکبر، ہم تجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. یعنی جس طرح کے بادشاہ کو اختیار ہے چاہے تو اس قوم کو تباہ برباد کر دے، نیست و نابود کر دے چونکہ کافر ہے مشرک ہے، اور چاہو تو ان کو دین کی دعوت دے دو، چاہو تو ان کو جزیہ لے کر ان کو اپنے تابع کر لو، یہ تمہیں اختیار ہے. یہ پہلے بادشاہوں میں مسلمانوں میں بھی تھا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے باقی خلفاء راشدین ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کسی قوم کے پاس حملہ کے لیے پہنچتے تو ان کو 3 آپشن دیتے. آج والے تو 2 آپشن دیتے ہیں نا کہ بتاؤ دوست یا دشمن، تیسرا کوئی آپشن نہیں، ورنہ توڑا بورا بنا دیں گے. لیکن اسلام میں 3 آپشن ہیں. پہلا کیا ہے؟ اسلام قبول کر لو، ہم تم بھائی بھائی، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، تمہاری سرداریاں بادشاہ دے تمہیں مبارک. نہیں کرتے جزیہ دے دو، خراج دے دو، اپنے مذہب پر قائم رہو لیکن اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکو گے، اسلام کے شعار کا مذاق نہیں اڑا سکو گے، اور ٹیکس دو، جزیہ دو اور ہمارے تابع بن کرو. ٹھیک ہے، نہیں دیتے، نہ اسلام قبول کرتے ہو نہ جزیہ، تو آؤ میدان میں، یا تم نے یا ہم نہیں، جنگ ہے. تو اسلام میں یہ 3 آپشن. تو ذوالقرنین کو تینوں آپشن دیے گئے، چاہے تو اس قوم کو تہس نہس کر دے، چاہے تو اس سے جزیہ لے یا اس کو اسلام کی دعوت دے. اب امتحان تھا. اللہ اکبر، ذوالقرنین نے کیا کیا؟ قال، کہنے لگا، اما من ظالم، جس شخص نے کیا ظلم، میں دین کی دعوت دوں گا، سب سے پہلے دعوت دوں گا. اگر کوئی شخص شرک پر ڈٹا رہا، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے، تو جس شخص نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر پر ڈٹا رہا، میری دعوت قبول نہ کی، نہ ہی جزیہ دینا قبول کیا، فسوف نعذبہ، بس ہم ضرور اس کو سزا دیں گے، میں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا. میرے پاس فوج ہے، میرے پاس پاور ہے، میں اللہ کے دین کو غالب کروں گا ان کے اوپر، ان کا ستیہ ناش کر دوں گا. ثم یرد الی ربہ، صرف میں ہی دنیا میں ان کو سزا نہیں دوں گا بلکہ پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹیں گے، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور اللہ بھی ان کو سخت عذاب دے گا جہنم کے اندر. تو ایسے کافروں کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب جہنم کی شکل کا. اس سے معلوم ہوا کہ ذوالقرنین ایمان والا بادشاہ تھا، عدل والا تھا، اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، رب کو مانتا تھا، جس سے ہمیں اس کی شخصیت کے تعین کے بارے میں آسانی ہو جائے گی آخر میں. لیکن ساتھ ہی وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو شخص ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صالح عمل کیے، میں دین کی دعوت دوں گا، اور جس نے ایمان قبول کر لیا، صالح عمل کر لیے سنت کے مطابق، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، بس اس کو میں انعام بھی دوں گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کروں گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے کام کو آسان کر دیں گے. اللہ اکبر، ہمیں نہیں ہے ایسے کہ اپنا روڈ جھاڑتے پھریں، اس کو بھڑکا، اس کو برباد کر، نہیں. طاقت ہے، پاور ہے، جو ایمان عمل صالح والا ہوگا اس کے اوپر ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اور جو شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ تھا عدل و انصاف والا. اس سے ہمیں یہ تعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے یہ سکندر یونان والا جو مقدونیہ کا تھا وہ شخص تھا. سکندر ذوالقرنین عام کہتے ہیں، یہ غلط ہے. کیوں؟ سکندر کی جو ہسٹری ملتی ہے، یونان کا رہنے والا، 33 سال کی عمر میں اللہ اکبر بابل میں جا کر فوت ہوا وہ شخص. اللہ اکبر ملتان تک کے علاقے کو فتح کر کے اللہ اکبر آدھے ہندوستان تک پہنچا، پھر اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. آج ہی دنیا یقیناً اس نے فتح کی، لیکن اس کو فتوحات کا دوسرا دور سنبھالنے والا دور نہیں مل سکا.
فوج نے لڑ کے تھک چکی تھی، وہ انکار کر دیا، واپس گیا اور واپس جا کر بابل کے قریب وہ فوت ہو گیا۔ 33 سال کی عمر تھی اس کی۔ اس کا استاد ارسطالیس، جس کو تاریخ میں ارسطو کہتے ہیں، وہ فلسفی تھا۔ ارسطو بت پرست تھا۔ یونان کے بت پرستوں کا فلسفہ آج بھی PhD فلسفی کرنے والا پڑھتا ہے، ایم اے فلسفی کرنے والا پڑھتا ہے اس کو۔ ارسطو کے بغیر فلسفہ مکمل نہیں ہوتا۔ وہ بت پرست تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ قیامت کو مانتا تھا، نہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو مانتا تھا، نہ اللہ کی وحی اور کتاب کو مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سکندر کے بارے میں کہ وہ ایسے لفظ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، صالح عمل کرے، اللہ اکبر، ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اور جو نہیں کرے گا اس کو سزا دیں گے، اور قیامت والے دن بھی اللہ اس کو سزا دے گا۔ اس کا مطلب ہے ذوالقرنین اور ہے، سکندر اور ہے۔ سکندر یونانی مقدونیہ کا جو تھا وہ بت پرست تھا، مسلمان نہیں تھا، اور یہ جو ذوالقرنین تھا یہ مومن مسلمان تھا، متقی پرہیزگار تھا، اللہ کا ولی تھا، نبی نہیں تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ تو یہ تعین ہو گیا کہ یہ سکندر یونانی نہیں۔ دوسرا کہا گیا کہ ایران کے اندر خویرس نام کا خسرو وہ شخص تھا جس کے اندر یہ کوالٹی تھی، لیکن یہ بھی سارے بائبل کی اسرائیلیات میں سے ہے۔ وہ بائبل جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑ کر دی گئی، تو ایک مشکوک کتاب کے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی بات کیسے اللہ اکبر تصدیق میں اس کو لیا جا سکتا ہے؟ لہذا اللہ اکبر نہ یہ وہ خویرس تھا جو ایران والا تھا، نہ ہی یہ سکندر یونانی تھا۔ تیسرا، عرب شعراء کے اندر جاہلی شاعروں نے اپنے دیوانوں کے اندر قصہ لکھا کہ یمن کے تبا جو تھے، تبا ان کے خاندان کی سیریز تھی، جس طرح ہمارے یہاں مغل سلطنت تھی، مغل پورا ایک خاندان نے حکومت کی، تو تبا جو تھا وہ یمن کے اندر انہوں نے حکومت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ زو نواس اور زو مجد اس انداز کے ساتھ مختلف نام آئے ہیں کہ یہ ذوالقرنین، اس کا مطلب یہ یمن کے علاقے میں تھا قوم تبا کا، لیکن قرآن حدیث اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں کرتے۔ تو جس طرح قرآن اور حدیث بارے میں خاموش ہے، شخصیت کے تعین کے بارے میں ہمارا اس پر صرف ایمان لانا فرض ہے کہ متقی پرہیزگار شخص کا شخصیت کے تعین کے بارے میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر قوم کے اندر ہادی بھیجے ہیں۔ اب کوئی شخص بیٹھ جائے فلسفے کو لے کر، تاریخ کو لے کر، اور کہہ دیے رام بھی نبی تھا کہ نہیں، کنفیوشس بھی نبی تھا کہ نہیں، زرتوس بھی نبی تھا کہ نہیں، کرشن مہاراج بھی نبی تھا کہ نہیں، بھئی جب اس کے بارے میں کنفرم نہیں، کلیئر نہیں، تو ایسے بیٹھ کر اللہ اکبر ہوا میں تیر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اندھیرے میں تکے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں ہادی بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، نبی بھیجا، رسول بھیجا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، جن کا نام لیا ان کے نام لے کر ہمارا ان پر ایمان لانا فرض، اور جن کا نام نہیں لیا ان پر اجمالی طور پہ ایمان لانا فرض۔ بات ختم۔ تو وہ متقی پرہیزگار شخص تھا، اس نے جب یہ بات کہی اللہ اکبر، تو اس نے وہاں پر اس قوم کے ساتھ یہ سلوک کیا، یعنی مغربی اقوام کے ساتھ، یعنی یورپ کے آخر تک پہنچ کر، یورپ کا آخر ہی ہو گیا نا، سویڈن، ناروے وغیرہ یہ علاقہ یورپ کا اینڈ ہو گیا، اور ناروے کو ڈوبتے سورج کی سرزمین کہتے ہیں۔ آدھی رات کو وہاں پر چاند بھی نظر آتا ہے کہتے ہیں، اور سورج بھی نظر آتا ہے، زمین کا ایسا اللہ اکبر اینگل وہاں پر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے انڈونیشیا یا ملائیشیا کے اندر 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات سارا سال رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، کم زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ قطبین پر 6 ماہ دن 6 ماہ رات، اللہ اکبر، اللہ کا نظام ہے۔ تو ناروے سویڈن میں اللہ اکبر دوست بتاتے ہیں آدھی رات کو سورج بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ہوتا اندھیرا ہے، سورج کی کرنیں اللہ اکبر اتنی نہیں ہوتی کہ دن کی روشنی لے آئیں، ہوتی چاند ہے، چاند کی چاندنی ہوتی رات ہے، لیکن دونوں آسمان پر نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ تو وہاں پر اس قوم کے ساتھ یہ سلوک کر کے اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان لائے اس نے دعوت دی، ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، انعام الکرام سے نوازا، بات اچھی نرم انداز سے کہی، حالانکہ فوج کی طاقت اس کے پاس تھی، اس کے پاس ڈنڈا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے نرم رویہ اختیار کیا، اور جو ایمان نہ لائے ان کو اس نے اللہ اکبر ان کے ساتھ جہاد کیا اور ان کو تہدید کیا، اور وہاں سے پھر وہ واپس آیا۔ ثم اتبع سببا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے پھر ایک دوسرا رخت سفر بنا، مغرب تک جہادی لشکر لے کر پہنچا، اور اس کے بعد پھر اب وہ لشکر لے کر وہ بیٹھ نہیں گیا میں نے اتنی فتوحات کرنی بس بہت ہو گیا، نہیں، بلکہ پھر اس نے رخت سفر باندھا،
تھوڑا سانس لیا، ریسٹ کیا، انتظام کیے، اور اس کے بعد پھر فوج لے کر نکل کھڑا ہوا مجاہدین کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک جا پہنچا۔ چڑھتے سورج کی سرزمین جاپان، آگے بحر الکاہل ہے، سورج کی کرنیں جب پہلی پڑتی ہیں تو جاپان کے جزیرے پر پڑتی ہیں، یعنی اس جگہ تک جا پہنچا جہاں پر انسانی آبادی اور اللہ اکبر زمین کا خشکی کا ٹکڑا اللہ اکبر ختم ہوتا ہے، آگے سمندر ہے، اور ادھر سے ایسے نظر آتا ہے کہ سورج طلوع یہیں سے ہو رہا ہے، حالانکہ سمندر میں سے سورج نہیں نکل رہا، سورج اپنے ہی جگہ پر موجود ہے۔ اس کو نظر ایسے آیا اللہ اکبر گویا کہ پہلے مغرب تک کا علاقہ جہاد سے فتح کیا، پھر وہ مشرق تک کا علاقہ اس نے جہاد کے ذریعے فتح کیا۔ اللہ اکبر سمندروں، دریاؤں، اللہ اکبر ندی نالوں، پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں، دلدلوں کو کراس کرتا ہوا اللہ اکبر، یہ دیکھ لیں رقبہ کتنا ہے۔ اور اس دور کے اندر سواری کی سہولیات کیا تھی؟ گھوڑا، اونٹ، خچر۔ کتنا مشکل ہے۔ B-52 طیارے نہیں تھے، جیٹ طیارے نہیں تھے ان کے پاس، جنگی جہاز نہیں تھے ان کے پاس، مرسیڈیز کاریں نہیں تھی ان کے پاس، اور گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنا خالہ جی کا گھر نہیں۔ گھوڑے پر جب بیٹھتے ہیں تو گھوڑا اچھلتا ہے، اللہ اکبر ریڑھ کی ہڈی پر مسلسل ایک زور پڑتا ہے، اگر پیر سے رکاب کو دبا کر نہ رکھا جائے تو ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اسپائنل کارڈ متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہے، وہ دیکھیں مغرب تک گیا جہاد کرتا ہوا، پھر مشرق تک گیا جہاد کرتا ہوا۔ وہاں پر جب پہنچا اللہ اکبر تو اس نے دیکھا وجدہا تطلع علی قوم، کہ وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ایسی قوم وہاں پر رہتی ہے، علی قوم، ایسی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اس سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی لباس، کوئی چیز ہے نہیں۔ انتہائی بیکورڈ علاقہ، نہ وہ جھونپڑا تھا ان کے پاس، نہ کوئی خیمہ تھا ان کے پاس، نہ مکانات تھے ان کے پاس، یعنی ایسی اجڑ قوم تھی وہاں پر رہتی۔ دن کو سورج طلوع ہوتا اللہ اکبر، وہ آدھی تھی ایسے پھر رہے ہیں اس کو، وہ پتوں پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکا ہوگا تو کوئی ڈھانکا ہوگا، ورنہ سورج اور ان کے جسم کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ غاروں میں رہتے تھے، کھوؤں میں رہتے تھے، کھائیوں میں رہتے تھے، اللہ اکبر درختوں کے نیچے، بس یہی کچھ ان کے پاس تھا، جدید تہذیب و تمدن سے ناآشنا۔ ہم کیا کہتے ہیں، کیا پڑا ہے سیاچین میں، وہاں تو گھاس کا تنکا نہیں اگتا، وہ دیکھو جہاد کرتا ہوا کہاں پہنچا ہے، اللہ نے دیا پہنچا وہاں پر۔ مسئولین نے کہا کہ اللہ اکبر اگر مراکش کے اندر 50 لاکھ انسان، نصف کروڑ انسان پتھر کے دور کا مر گیا تو کیا ہو گیا، اس کو انسان کی ویلیو ہی نہیں تھی۔ یہ جدید مہذب لوگ ہیں، کہتے پتھر کے دور کے اگر 50 لاکھ بندے مار دیے تو کیا ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں دیکھ لیں کتنی تباہیاں ہوئی۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر دیکھ لیں کس انداز سے انسانیت کا قتل عام کیا گیا ہے، اور آج بھی انسانیت کو تباہ برباد کرنے کے لیے کتنا اسلحہ تیار ہو چکا ہے۔ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، دنیا بھر سے اڑ جائے، کتنا اسلحہ تیار ہوا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مہذب لوگ ہیں۔ جو ایمان والے تھے وہ مہذب تھے، انہوں نے لوگوں کو امن و سکون مہیا کیا۔ اب دیکھو ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی وہ پہنچا ہے، وہاں پر پہنچا اللہ اکبر کیا کیا، کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے اسی طرح سلوک کیا جو مغرب والی قوم کے ساتھ سلوک کیا۔ دعوت دی اسلام کی، جس نے اسلام قبول کیا انعام اکرام سے نوازا، ان کے لیے اچھی بات کی، ان کے لیے وہاں پر نئے نئے منصوبے شروع کر دیے۔ اگر سب کچھ اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء سببا، ہر چیز میں نے اس کو عطا کی تھی، اس نے وہاں ان کے لیے فلاح و بہبود کا کام کیا، اور جس نے اکڑ دکھائی اس کو پکڑ کر تہ دیکھ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کذالک، یہی سلوک مشرقی اقوام کے ساتھ کیا۔ تو جہاد کرتا ہوا مغرب سے مشرق تک پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ہم اس کے بارے میں اللہ اکبر جو اس نے ان کے ساتھ سلوک کیا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے وہ کیا کر رہا ہے، طاقت کے نشے میں کہیں ظلم تو نہیں کرتا۔ ہمیں کمزور کو دیکھ کر غصہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے،
طاقتور کو دیکھ کر صبر آتا ہے. بات یہ ہے کہ جب طاقت آ جائے اس طاقت کو پھر عدل انصاف کے لیے استعمال کرنا، یہ اصل کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پر نگرانی رکھے ہوئے تھے. وہ کرتا کیا ہے؟ ثم اتبع سببا، لو جی مغرب سے لے کر مشرق تک کے علاقہ فتح کر کے پھر بھی وہ چین سے بیٹھا نہیں. اللہ اکبر. سفر دیکھیں ذرا، ہم بسم اللہ چوک تک بغیر موٹر سائیکل کے نہیں جاتے. گرمی ہے اور یہ ہے، اور وہ دیکھیں کس طرح وسیع سفر اس نے کیا. اس دور تک کی معلوم دنیا آبادی تک کا سفر اس نے لتاڑ مارا. اور مواصلات کے ذرائع کیا تھے وہ آپ کے سامنے، گھوڑا، اونٹ، خچر، یہی کچھ ہے، اور کچھ نہیں تھا اس دور میں. وہ وہاں پر پہنچا. اللہ اکبر. پھر بھی ٹیک کر نہیں بیٹھا. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور علاقے کی طرف لشکر کشی کے لیے مہم شروع کر دی. اللہ کا دین غالب کرنا. صحیح بات ہے. جو مزہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رو رہے تھے نا دمشق میں آخری وقت بستر پر، لوگوں نے پوچھا کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے جسم سے کپڑا ہٹا کر دیکھو، کوئی 1 انچ جگہ ایسی نہیں جو تیر، تلوار، نیزے، برچے کے زخم سے خالی ہے. 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں. روم اور ایران کی سلطنتوں کے خلاف جہاد کیا ہے. رو موت کے ڈر سے نہیں رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ بستر پر موت آئے. تو آپ کی کیا تمنا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ کی تمنا سنیں ذرا. سہاگ رات ہو، نئی دلہن سیج میں ہو، سخت طوفانی اندھیری بارش والی رات ہو، اور دلہن کے پاس جا رہا ہوں اور ادھر سے جہاد کی آواز آئی. تو خالد اس بات کو پسند کرتا ہے کہ گھوڑے کی لگام تھام کے تلوار لے کر دشمن کو جا کر موت کی جگہ سے تلاش کرے. سے چھوڑ دی ہے. میرے تو یہ دل کی تمنا ہے، اور بستر پر موت آ رہی. کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ وہ دمشق کے اندر اللہ پر آخری وقت. تو شاہی محلات میں وہ مزہ نہیں ملتا ایمان والے کو جو لطف اس کو اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کس بات پر خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی؟ احد کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ اپنی زرہ اتار کر پھینک دے، تلوار نیام سے نکال کر نیام توڑ کے پھینک دے، اب کوئی ڈیفنس کا سامان تو نہیں ہے نا اس کے پاس، اب دشمن کی بھیڑ میں گھس جائے، نہ کسی کاٹتا مارتا چلا جائے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، اور لڑتا ہوا شہید ہو جائے. جب یہ خون میں لت پت تڑپ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے. جس پر رب مسکرا پڑے اس پر اللہ پر حساب معاف ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم اس صحابی نے زرہ اتار کر پھینک دی، تلوار نیام سے نکال کر نیام توڑ کے پھینک دی. اسی طرح دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور لڑتا ہوا جا کر شہید ہو گیا. کیوں؟ یہ ایسی لذت ہے کہ جنت کتنی اعلیٰ جگہ ہے. ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ جنت میں دنیا مافیا سے بہتر ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو جائے گا واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی چیز چاہیے؟ اللہ سب کچھ دے دیا، اتنی نعمتیں تو نے ہمیں بخش دیا، جنت پہنچا دیا، اعلیٰ نعمتیں عطا کر دی، حور و غلمان ہے، جہاں سبزہ ہے، کھانے پینے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں اور کچھ. وہ کہیں گے اللہ پوچھ کے ہی رہے گا اچھا اے اللہ ہمارے دل کی تمنا ہمیں دنیا میں ہماری روحوں کو جسموں میں بھیج، تیری راہ میں جا کر جہاد کریں اور لڑتے ہوئے تیری راہ میں شہید ہوں. اللہ جو لطف اللہ پر خاک و خون میں تڑپتے ہوئے آیا تھا وہ جنت میں بھی نہیں بھولا. 10 دفعہ تمنا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، جو دنیا کا بارڈر کراس کر کے آ گیا واپس نہیں جا سکتا. فرمایا شہید کو چیونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جب وہ دنیا سے. تو جس کو یہ لذت ملی ہو وہ پھر دنیا میں کہاں آرام چین سکون سے رہتا ہے. ذوالقرنین نہیں بیٹھا، مشرق فتح کر لیا، مغرب فتح کر لیا، ثم اتبع سببا، پھر لشکر لے کر کھڑا ہو گیا مجاہدین کا، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ بین السدین،
اب قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ مغرب گیا، مشرق گیا، شمال گیا یا جنوب گیا، قرآن نے اس پر پردہ ڈالا، لوگوں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا جی شمال گیا، قرآن نہیں کہتا شمال کا، قرآن نہیں کہتا جنوب کا، ہو سکتا ہے مشرق کا کسی اور کوئی اور ایریا ہو، قرآن نے بھی واضح نہیں کیا۔ جب قرآن نے واضح نہیں کیا، ہم اور کوئی ذریعہ دنیا میں ہے ہی نہیں جو اس کو واضح کر سکے۔ بس کسی ایک علاقے کا سفر تھا، اسی میں بہتری ہے، اللہ اکبر، جہاں تک کہ وہ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیانی درے تک جا پہنچا۔ پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ، پہاڑی علاقے کے درے تک، درہ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے، جگہ وہ درہ ہے، اس درے تک جا پہنچا۔ وجد من دونہما قوما، اس نے وہاں بھی ایک قوم کو دیکھا، وہاں بھی ایک آبادی تھی، لا یکادون یفقہون قولا۔ اب ذوالقرنین کو جتنی زبانیں آتی تھی، ان میں سے کوئی زبان وہ قوم سمجھتی نہیں تھی، کیونکہ آخر جو دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو زبانوں پر تو عبور حاصل کرنا چاہیے۔ امریکہ جو جاتا ہے انگلش سیکھے بغیر جا سکتا، دبئی جو جائے عربی سیکھے بغیر جا سکتا، تو آخر وہ اس نے اس بارے میں آخر علم تو تھا دنیا میں اس وقت، اس نے مختلف زبانیں سیکھی، لیکن جو زبانیں ذوالقرنین کو آتی تھی یا ان کے لشکر کے اندر کوئی وہ زبان وہ قوم جانتی نہیں تھی۔ اور جب کوئی قوم کوئی زبان نہ جانے تو کون سی زبان چلتی؟ اشاروں کی۔ یا یہ ہے کہ کوئی ترجمان ڈھونڈ جاتا ہے وہاں اس علاقے میں، جو ادھر کی بھی جانتا ہوں ادھر ان کی بھی جانتا ہوں۔ بہرحال قالو، وہ ان کی زبان نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ زبان نہیں جانتی، فائدہ کوئی نہیں اس علاقے میں ترقیاتی کام کرنے کا۔ ہمارے تو کہتے ہیں یہاں سے ووٹ نہیں ملنے، چھوڑو ووٹ نہیں ملنے تو ترقیاتی کام کیا کرنے؟ ہاں ووٹ ملے تو سڑک بھی بنائیں گے، ووٹ ملے تو گٹر لائن بھی ڈالیں گے، ووٹ ملے تو اللہ اکبر بجلی کی لائن بھی بچھائیں گے، یہاں ووٹ نہیں ملتا چھوڑو جی فائدہ ہی کیا۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ فرق ہوتا ہے، اللہ اکبر، لوگ ملوکیت کو گالیاں دیتے ہیں، ایمان والی ملوکیت اور آج کے والی جمہوریت دیکھ لو، جمہوریت تو ہے لیکن اللہ اکبر ایک کام تھوڑا سا کر دیا، نکالو ٹیکس، اب نکالو ٹیکس، اب اس کی بھی فیس دو، اس کی بھی فیس دو، اس کی بھی فیس دو۔ اس اللہ کے بندے نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے دیا، مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ اللہ اکبر، تو اللہ برکتیں بھی بھیجتا ہے۔ تو کیا کیا؟ قالوا یا ذوالقرنین، اب کوئی ترجمان تھا یا اشاروں کی زبان، بہرحال اس قوم نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، دو قبیلے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن نے اس کے بارے میں اللہ اکبر یہ نام بتائے ہیں، احادیث کے اندر بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہے۔ ان کے بارے میں جو لوگوں نے اللہ اکبر اسرائیلیات میں اور کس سے گھڑ لیا ہے کہ ان کا ایک کان اتنا بڑا ہے کہ نیچے رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر خود سوتے ہیں، اوپر دوسرا کان بطور ڈھکن کے اوپر سپی نما لگا لیتے ہیں، اس طرح یہ کوئی بات نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لی۔ کچھ نے کہا تاتاری قوم جو تھی یہ تھی وہ یاجوج ماجوج، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ تاتارستان علیحدہ سے قوم ہے، اللہ اکبر، منگولیا کے علاقے میں وہ آئے، اللہ اکبر وہ چھائے، لیکن یاجوج ماجوج والی جو بات ہے اللہ اکبر وہ جو قرآن میں جو حدیث کے اندر وہ ان پر فٹ نہیں آتی۔ آخر میں بتاتا ہوں کہ قیامت کے بارے میں ان کی بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی وہ کیا ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، اس پہاڑی درے سے آتے ہیں ہمارے علاقے میں، فصلیں اجاڑتے ہیں، باغ اجاڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، ہم ایسے کرتے ہیں آپ کو کچھ رقم مال دیتے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات ایسی چیزیں جو اس علاقے کے اندر مال، اللہ اکبر، کیونکہ یہ پیپر کرنسی تو بعد میں آئی، اصل چیز تو سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، تو یہ تو دنیا میں ہر جگہ یہی مال کے طور پر بطور کرنسی کے استعمال ہوتے تھے۔ یہ تو یہودیوں نے بینک شروع کیے تو انہوں نے کہا اصل زر اپنے پاس رکھ لو اور ان کو رسیدی ٹکٹ جاری کر دو، یہ جو ہمارے پاس اللہ اکبر 10 کا نوٹ ہے یہ رسید ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک عامل حاضہ کو 10 روپے مطالبہ پر ادا کرے گا، یہ 10 روپے نہیں ہے، یہ 10 روپے کی رسید ہے۔ نقصان کیا ہے؟ جب چاہیں اس کی ویلیو، اس کی قیمت 9 روپے کر دیں، جب چاہے اس کی قیمت 5 روپے کر دیں، جب چاہے اس کی قیمت بالکل 0 کر دیں، اس تاریخ کو نوٹ تبدیل کروائیں ورنہ آپ کی کمائی اصل زر ختم۔
لیکن سونا چاندی ہیرا جواہر یہ ایسی کرنسی ہے، یہ آپ کے پاس اوریجنل چیز موجود ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی ہم آپ کو کچھ ٹیکس دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کس بات پر؟ آپ کے پاس فوج ہے، افرادی قوت ہے، آپ کے پاس انجینئرنگ کور موجود ہے، آپ کے پاس سامان موجود ہے۔ انہوں نے دیکھا نا سارا کچھ، اتنے آلات وغیرہ، فوج ہے، اگر ہر طرح کا سامان اللہ نے عطا کیا ہے، تو آپ یہ درہ ہمارے لیے بند کر دیں، اسی درے سے وہ آتے ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم آپ کو رقم اللہ پر مال دیتے ہیں، آپ کسی طرح سے یہ درہ ہمارے لیے بند کر دیں تاکہ وہ فساد نہ کر سکے۔ اب ہمارے والے ہوتے تو چلو جی ٹیکس کا ایک نیا محکمہ شروع ہو گیا، خان صاحب چلو جی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، چلو جی ٹھیک ہے جی پل بنایا، آمدنی، اللہ اکبر۔ کوئی بھی ایسا کام رفع عامہ کا کیا، بھئی اللہ نے مال دیا ہے کرو خرچ، نہیں جی آمدنی۔ اسلام میں یاد رکھیں زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس نہیں۔ اب اس نے یہ نہیں کیا، اللہ اکبر، متقی بادشاہ تھا، اس نے کہا قال، کہنے لگا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے دیا وہ بہت بہتر ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہارا مال۔ اس نے خزانے نہیں خالی کرنے شروع کر دیے ان کے۔ افریقہ والے کہتے ہیں پادری ہمارے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں بائبل تھی، ہمارے پاس ہیروں کی کانیں تھی۔ اب ہیروں کی کانوں کے مالک پادری ہیں اور ہمارے پاس بائبل ہے، اور جنوبی افریقہ میں قحط پڑتے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں یہ آئیں گے سرمایہ کار غیر ملکی، ہمیں معدنیات نکال کر ہمارے ملک کے قرضے وغیرہ یہ ادا کر دیں گے، وہ لوٹ کر کھا جائیں گے، جنوبی افریقہ کی طرح ہمیں قحط میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ بات سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو پتا تھی، وہ کہتا تھا انگریز نے قدم رکھ لیا ہندوستان میں، یاد رکھو یہ پیاز کا گٹھا جو تم لے رہے ہو نا، پیاز کا، اللہ اکبر، یہ پیاز کو ترس جاؤ گے تو یہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ بے غداروں نے غداری کی اور آج دیکھ لیں پھر وہی حالت۔ اس نے کہا ذوالقرنین نے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے، میرے رب نے بہت کچھ عطا کر دیا ہے، میں نہ سروس چارجز لیتا ہوں، نہ کوئی آئندہ کے لیے ٹیکس، نہ کوئی فیس، نہ کوئی لیبر کی فیس، کچھ بھی نہیں۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے افرادی قوت مہیا کرو۔ پہاڑی علاقے، اس علاقے کے لوگ ہو تم، پہاڑی علاقوں کے تمہیں پتہ ہے کیا، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، یہ درہ بند کر دوں گا۔ اب کمیٹی نہیں بٹھائی اس پر غور کرے گی، پھر اس کمیٹی نے کیا کیا، اس پر ایک اور کمیٹی، پھر اس کمیٹی نے کیا تجویز کی، اس پر ایک اور کمیٹی، اللہ اکبر۔ تو ایسا کام نہیں کیا، بلکہ فوراً میں بناتا ہوں، اللہ اکبر، تم افرادی قوت مجھے مہیا کرو، علاقے کے رہنے والے جان پہچان والے ہو، لہذا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی پلیٹیں لے آؤ، لوہے کی چادریں، لوہا جہاں بھی ملے، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو میں لوہے کی دیوار سے بند کرتا ہوں، تو لوہا جہاں بھی ملے لے کر آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، اللہ اکبر۔ کوئی اس پر سوچ بچار کے لیے ٹیمیں شیمیں نہیں بٹھائی، بلکہ خود ساتھ کھڑا ہوا، فوراً یہ کام کر کے جانا ہے۔ ووٹ ملنے تھے وہاں سے یا نوٹ ملنے تھے، نوٹ دے رہے وہ نہیں لے رہا، ووٹ کی ضرورت نہیں، مشرق مغرب کی حکمرانی اللہ نے دی ہے، یہ ہے مسلمان حکمران۔ عوام کا فائدہ سوچے، اپنی جیب کو نہ سوچے، عوام کو سب کے بارے میں سوچے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے کسی کا۔ ٹھیک ہے ابھی تیار ہوتی ہے، بس لوہا لے کر آؤ، اللہ اکبر۔ وہ لوہے کے ٹکڑے، چادریں، جو بھی جس شکل میں اس دور کے اندر تھا وہ لے کر آئے، وہ آ کر کام شروع ہو گیا، خود کھڑا ہے، جب سر پر کھڑا ہے، اور سر پر کھڑا ہو کوئی بادشاہ کام نہیں ہوگا۔ ڈی سی او ملتان کے کو یاد کرتے اب تک کے لوگ نہیں کرتے۔ مچھلی منڈی سے جو روڈ نکالا کسی کے توقع میں تھا، آج تک کسی کے ذہن میں آیا کہ چلو یہاں سے روڈ نکالو، اب دیکھیں اسی پر میٹرو پروجیکٹ کام، اللہ اکبر، شروع ہو گیا اس پر۔ تو مقصد کرنا ہو، اگر نیت صاف ہو افسر کی، اس دور میں بھی کر سکتا ہے، اور نیت خراب ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کالا باغ ڈیم بھی نہیں بن سکتا، نیت خراب ہو تو۔ انڈیا 62 ڈیم بنا گیا، ہم ایک نہیں بنا سکتے۔ اب اس نے کیا کیا، لوہا سارا بھر دیا، پورا درہ، کتنی بلندی۔ اب اس دور کے اندر کرین نہیں،
اللہ اکبر، لکڑی کی چرخیاں، لکڑی کی پھرکیاں، لکڑی کے اٹھائے نا اس دور کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیوں سنگڑا صاحب اس دور کے آلات کا وہ دیکھیں، جنہوں نے احرام مصر بنائے، 200 من کا ایک پتھر اور 22 لاکھ پتھر جنہوں نے اتنی بلندی تک پہنچائے، کس طرح پہنچائے تھے انہوں نے؟ نہ گن سے ہیلی کاپٹر ہے، نہ اس دور میں کرین تھی، تو جر ثقیل ایسے آلات، اللہ اکبر، لکڑی کے بڑے بڑے دبابے اور لکڑی کے بنے ہوئے اور رسیوں کے ساتھ پھرکیوں کے ساتھ پکڑ کر اٹھا کر وہ اوپر چڑھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، یعنی بالکل کرین کی پرانی شکل تھی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے وہ سارا کر کے کیا کیا، یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا درہ اس نے لوہے کے اس ٹکڑوں کے ساتھ بھر دیا۔ لنفقو، پھر کیا حکم دیا؟ لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لے آئے، اللہ اکبر، اس دیوار کے پاس رکھ دو، رکھ دی، آگ لگا دو، لنفقو، آگ لگا دو، حتی یہاں تک اذا جعلہ نارا، اس لوہے کی دیوار کو آگ کے انگارے کی طرح کر دیا، اتنی آگ جلائی۔ یہ اس دور کی ٹیکنالوجی ہے، اللہ اکبر۔ احرام مصر کی ٹیکنالوجی کو دیکھے تو کوئی بعید نظر نہیں آتی ہے، لوہے کی اتنی بلند و بالا دیوار، کتنی موٹی دیوار، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس کو آگ کی طرح کر دو، اتنی آگ لگاؤ کہ یہ لوہا انگارے کی طرح ہو جائے۔ جب وہ انگارے کی طرح ہو گیا، قال، کہنے لگا، آتونی، خود کھڑا سر پر، جس طرح ڈی سی او کھڑا تھا سر پر کام کروانے کے لیے، گھنٹہ گھر چوک آج کلیئر کر کے جانا ہے، ذوالقرنین کھڑا سر پر، کیا کہا؟ آتونی افرغ علیہ فطرہ، یہ نہیں، اللہ اکبر، کہ ملتان کے ایک اعلیٰ ترین افسر ہفتے میں 2 ہفتوں میں ایک دفعہ ملتان کا چکر لگائیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر 15 دن کے بعد آئیں گے، پھر چکر لگا کر چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں کہ میں آؤں گا چکر لگا کر چلا جاؤں گا، ابھی میں ریسٹ ہاؤس میں ہوں، بنگلے میں ہوں، آرام کر رہا ہوں، ابھی موڈ نہیں ہے، ہاں سر پر کھڑا۔ کہا کیا؟ آتونی افرغ علیہ فطرہ، آگ کی طرح دہکا دیا اس دیوار کو، اور اس کے بعد کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، اور اس تانبے کو میں اس کے اوپر ڈال دوں، تاکہ یہ جو لوہے کے ٹکڑے کے اوپر لوہے کا ٹکڑا رکھا گیا، درمیان میں جو درزیں ہیں اس کی، یہ تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ اللہ اکبر، یہ درزیں اس کی بھر جائیں گی، یہ پکی مضبوط دیوار ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی بلندی تک پہنچے کیسے؟ ایسے آلات تھے ان کے پاس۔ دوسرا سوال، جب لوہا انگارے کی طرح دہک رہا ہے، اس کے قریب جا کیسے سکتا ہے بندہ؟ تپے سے تو بندہ پہلے بھن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ایسے آگ سے بچاؤ کے آلات بھی ان کے پاس موجود تھے، اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ ادھر لوہا تھوڑی دیر گزرتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو تو وہ لوہا ٹھنڈا ہو گیا، انگارا نہیں رہے گا وہ، اور ادھر تانبا پگھلا ہوا، وہ بھی تھوڑی دیر گزرے وہ بھی جم جائے گا۔ اب ایسی ٹیکنالوجی کہ ادھر پگھلا ہوا تانبا، ادھر آگ کی طرح دہکتی ہوئی دیوار، اس کے اوپر ایسے ڈالتے جا رہے ہیں، اب وہ ڈالنے والے بندے، کتنی ٹیم، کتنا ٹائم لگا، سب کچھ سر پر کھڑا ہو گیا کام، الحمدللہ۔ نیت صاف ہو، اللہ کی مدد آج ہے، میں نے عادت ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ تیار ہو گئی، فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب کہنے لگے اللہ اکبر کہ اب یہ اس کے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے، ادھر پہاڑ ہیں دونوں طرف، درمیان میں درہ، اس کو لوہے کی دیوار سے بھر دیا ہم نے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس دیوار کے اندر اتنی موٹی ہے اب یہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے کہ چلو اس میں سوراخ کر کے آر پار اللہ اکبر اس میں سے نکل کر آ جائیں۔ اور یہ سب کچھ بنا کر کیا کہا؟ اللہ اکبر، ہم تو اپنے نام کی پلیٹ لگائیں گے نا، پلیٹ پہلے لگے، ہاں بعد میں ہوگا، افتتاح اللہ اکبر پہلے کر دوں گا، کام بعد میں ہوتا رہے گا۔ وہ بنا کر بھی کیا کہتا ہے؟ قال، کہنے لگا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا کمال نہیں ہے اس میں، میرے اللہ نے مجھے جو عطا کیا، صلاحیت دی، توفیق دی، کہاں اپنے دارالحکومت سے چل کر آئے، اللہ کے علم میں کہاں تھا اس کا، اور کہاں اتنے دور دراز کے علاقے کے اندر رفاع عامہ کا کام کر رہا ہے، اور اتنا مشکل ترین کام کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے ریلیف کا کام۔ تو وہاں پر کر کے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ اکبر۔ فاذا جاء وعد ربی، پھر یہ نہیں کہا یہ اب کہیں نہیں جاتی، قیامت تک قائم رہے گی، نہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور میں فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدے کا ٹائم آ پہنچے گا، ہر چیز
فنا ہونے والی ہے. جعلہ دکا، میرا رب اس کو فنا کر دے گا. یہ نہیں کہ میں نے ایسا کام کیا بادشاہ فکر نہ کریں. اللہ اکبر. 17 کروڑ روپے سے معصوم شاہ روڈ تیار ہوا. اللہ اکبر. اور علی چوک سے لے کر اللہ اکبر سلور کے کارخانے تک جھولے لا، جھولے جھولتے ہوئے جاؤ. 17 کروڑ سے روڈ تیار ہوا ہے. اور یہ جناب ہم نے آپ کے بازار میں بچھوا دی جناب. اللہ اکبر. یہ ہم نے تارکول ڈال دی. ایک بارش کے بعد بجری ساری اکٹھی ہو گئی. ایسا کام نہیں کیا. میں نے اپنے طور پر مضبوط کام کیا لیکن رب کی رحمت سے کیا، لیکن اس کے باوجود دعویٰ نہیں ہے اس کے لازوال ہونے کا، بلکہ جب میرا رب چاہے گا وعدے کا ٹائم آئے گا تو اس کو فنا کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ بڑا سچا ہے. اللہ اکبر. یہ تھا مسلمان حکمران ذوالقرنین. اللہ اکبر. جو متقی تھا، ولی تھا اور صالح آدمی تھا، اور اللہ رب العزت نے مشرق مغرب اور اس کو پوری دنیا میں حکومت عطا کی، اور اس نے اپنے وسائل اسباب کو کس کام میں خرچ کیا؟ دین کی دعوت اور جہاد کے لیے خرچ کیا. اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین، انہوں نے پھر آدھی صدی میں آدھی دنیا تک اسلام کو پہنچایا اور پیشین گوئی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کا کوئی جھونپڑا، کوئی گھر ایسا نہیں باقی بچے گا قیامت سے پہلے جہاں تک اسلام نہ پہنچ جائے. اب کوئی قبول کرے گا تو عزت پائے گا، نہیں کرے گا تو ذلیل ہوگا. قیامت اللہ اکبر سے پہلے پوری روئے زمین تک اسلام کے پہنچنے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت پورے روئے زمین کے اوپر آخر اسلام کا غلبہ ہوگا. تو مومن مسلمان کو جب اقتدار ملتا ہے تو اس اقتدار کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے. واقعہ